دنیا کے ہر ماں باپ اولاد کو خوش رکھتے ہیں. ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کا تعلق نہ مذہب سے ہے، نہ امیری سے ہے، نہ غریبی سے ہے. امیر بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، غریب بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے اور غیر مسلم بھی کرتا ہے. پورے عالم میں جتنے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں ان میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے. میں نے بتایا ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت یہ کوئی خاص مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. یہ ہندو بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، مجوسی بھی کرتا ہے، ملحد بھی کرتا ہے اور مسلمان بھی کرتا ہے. فرق بنیادی یہ ہے انسان کے دو تقاضے ہیں، ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے. اللہ کی ساری جاندار مخلوق جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں، پرندوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، درندوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، سمندر کی مخلوق کے بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ تمام مخلوقات اپنی اولاد کی جو فکر کرتے ہیں ان کی جسمانی فکر کرتے ہیں، ان کے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر کرتے ہیں. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ اس کے روح کے تقاضوں کو بھی پورا کرتی ہے. جسم کے تقاضے اچھا کھلانا، اچھا پلانا، عمدہ کپڑے دینا، اچھے ماحول میں رہنا، ان کو بیمار ہوئے ان کی دوا دارو کرنا، یہ سب کرتے ہیں. اور یہی کام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے تو آقا کی امت میں اور دوسرے قوموں میں فرق نہیں. یہ امت ایک قدم آگے ہے، اس کی روح کے بارے میں سوچتی ہے، اس کی روح کیسے پاکیزہ رہے، کیسے پلید نہ ہو. اور دنیا کی ہر مخلوق اپنی اولاد کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں فکر مند رہتی ہے، لیکن مسلمان اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی وہ فکر مند رہتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں. اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں صرف دنیا کی حد تک فکر مند رہے، نہ قبر کا سوچیں، نہ آخرت کا سوچیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سوچیں، نہ حوض کوثر سے پانی لینے کا سوچیں، تو پھر تربیت کرنے میں مسلمان اور ہندو دونوں برابر ہو گئے. اس لیے کہ وہ بھی آخرت کا نہیں سوچتے، ان کے یہاں آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دوسرا جنم لے کر وہ آئیں گے یا مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے. تو پھر ان میں اور مسلمانوں میں فرق کیا رہے گا؟ مسلمان اس دنیا کی بھی بھلائی سوچتا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے پروردگار ہم تمام کو دنیا میں بھی اچھا رکھ اور ہم تمام کو آخرت میں بھی اچھا رکھ. اب یہ آخرت کی سوچ کیسے ہوگی جب تک قرآن نے تربیت کا جو طریقہ بتایا اور حدیث پاک نے تربیت کا جو طریقہ بتایا اس طریقے کو مسلمان نہیں اپنائے گا، اس وقت تک اس کی تربیت مکمل نہیں ہوگی. آپ دور دور تک نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں، کون آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، کون قبر کے بارے میں سوچتا ہے. ارے اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے مستقبل اور آخرت تو دور کی بات، خود اپنی قبر کی فکر کسے ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے بچے میرے حق میں کلام پاک کی تلاوت کریں، ایصال ثواب کریں، فاتحہ پڑھیں اور شریعت پر چلیں، اور جب وہ چلیں گے ان کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور وہ گناہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر بڑا عجیب و غریب دستور بنایا ہے. وہ قانون یہ ہے
اگر کوئی آدمی نیک کام کو ایجاد کرتا ہے، ایجاد کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نیک کام کو بنانے کا اختیار نہ کسی ولی کو ہے، نہ عالم کو ہے، نہ مفتی کو ہے، بلکہ ایک جگہ پر وہ نیک کام ختم ہو چکا تھا، ایک گاؤں تھا، لوگ مسواک کیا ہے جانتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ آدمی گیا اور جانے کے بعد بتایا کہ لوگوں تم نے مسواک کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، دیکھو یہ کاڑی ہوتی ہے، اس کی اتنی بڑی مقدار ہے اور اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس علاقے میں جو سنت چھوڑ دی گئی تھی وہاں پر اس نے اس سنت کو جاری کیا، جب تک لوگ اس علاقے میں نسل در نسل قیامت تک اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب برابر اس کو دیتے رہیں گے۔ یہ مر کر تو چلا گیا لیکن اس کا ثواب دیتے رہیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برائی ایجاد کی، کوئی بدعت ایجاد کی، میں پھر بار بار آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، وصیت نامہ ضرور بنائیں اور اس وصیت نامے کے اندر اس بات کی وضاحت ہو ہم انسان ہیں اور پرانے لوگ دن کے اجالے میں ڈنکے کی چوٹ سے کہتے تھے ہم نیکوکار ہیں، ہم نیکیاں کرنے والے ہیں، ہماری زندگی میں شاید ڈھونڈنے سے گناہ ملے گا، لیکن ہم اتنے بدکار ہیں کہ آج علل اعلان یہ کہہ سکتے ہیں دن کے اجالے میں ڈنکے کی چوٹ سے کہ ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں، پاپی نہیں، اور علاؤدین کا چراغ لے کر ہماری زندگیوں میں ڈھونڈے، شاید کوئی مقبول سجدہ، شاید کوئی مقبول عبادت ہماری زندگیوں میں نظر آئے۔ اللہ اپنے کرم سے قبول کر لے، اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کا جو پیمانہ دیا، جو ترازو دیا ہے اور جو تھرمامیٹر دیا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے سجدے اللہ قبول کر لیں گے، ہماری نمازیں قبول کر لیں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے مفتیوں میں بڑے مفتی گزرے ہیں، حضرت کی کتاب یہ ہے فتاوی محمودیہ، حضرت کا افریقہ میں انتقال ہوا، یہ ہمارے اکابرین تھے، قدم قدم پر سنتوں کی رعایت کرتے اور چاہتے خلاف سنت عمل نہ ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جس کی زندگی سنتوں پر ہوگی اس کی موت سنت پر ہوگی، جس کی زندگی اسلام پر ہوگی اس کی موت اسلام پر ہوگی، جس کی زندگی آقا کے طریقے پر ہوگی اس کی موت اور اس کا عقبہ انشاءاللہ اس کا انجام اسلام کے طریقے پر ہوگا۔ اور زندگی بھر کھلواڑا کرتا رہا نبی کے طریقوں کا، قرآن کا، حدیث کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، ممکن ہے کہ اس کی موت کلمے سے ہٹ کر آ جائے، ممکن ہے اس کی موت سریمہ جاتے ہوئے آ جائے، ممکن ہے اس کی موت زنا خانے جاتے ہوئے آ جائے، بدکاری کرتے ہوئے آ جائے۔ یہ اس کا انجام ساری زندگی کا خلاصہ ہے اور رزلٹ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بری موت سے حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی ہے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ حضرت مولانا کا انتقال افریقہ میں ہوا اور مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جہاں پر انتقال ہوتا ہے وہیں پر اس کو دفن کرنا سنت ہے۔ ہزاروں مریدین ہندوستان میں، ہزاروں مریدین یہاں بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، لیکن حضرت کو وہیں جو ہے افریقہ کے اندر دفن کر دیا گیا، اس لیے کہ زندگی سنتوں پر تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کے بعد بھی سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضرت مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے۔ قدم قدم پر سنتیں، قدم قدم پر چلنے کی، بیٹھنے کی، چپل پہننے کی، پاجامہ پہننے کی، بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے شیخ التفسیر، بڑے بڑے علماء جب آپ کے خانقاہ میں جاتے ہیں اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ حضرت پوچھتے ہیں بتائیے یہ جو آپ نے لوٹے میں پانی لیا، اس پانی سے وضو کرنے کی سنتیں کیا ہیں؟ اچھے اچھے نہیں بتا پاتے۔ حضرت کا انتقال ہوا، عام طور سے مدرسے کا محتمم مرتا ہے، دیکھیے سبیل الرشاد کے محتمم مرے، سبیل الرشاد کے احاطے میں مولانا مسعود صاحب، ابو سعود صاحب، ان کی قبر موجود ہے۔ کمی پور کے محتمم مرے، قاری ہشام کی قبر کمی پور کے احاطے کے اندر ہے۔ ہندوستان کے چپے چپے میں ہم جاتے ہیں، اکثر مدرسوں کے محتمم جب مرتے ہیں مدرسوں کے احاطوں میں ان کی قبریں ہوتی ہیں۔ یہ سنت پر زندہ عمل کرنے والا شہنشاہ تھا حضرت ابرار الحق رحمت اللہ علیہ،
کہ سنت پر زندگی تھی، موت کے بعد بھی اس کی قبر سنت کا نمونہ بن گئی. فرمایا کہ میری قبر مدرسے کی احاطے میں نہیں بنے گی. حضرت کا جو مدرسہ تھا، ہردوئی کا دعوت الحق ادارہ تھا، وہ خود حضرت کی زمین تھی، حضرت کی پراپرٹی تھی، حضرت کی عمارت تھی. حق تھا کہ حضرت وصیت کرتے کہ قبر طلبا کے درمیان ہو، اساتذہ کے درمیان ہو، تاکہ طلبا چلتے پھرتے میری قبر کو دیکھ کر اصالے ثواب کرے. حضرت نے وصیت پہلے ہی لکھ دی اور لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو میرے انتقال کے بعد عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، اور خبردار ایک پتھر بھی نہیں لگانا. اڑیسہ کے سفر سے مدراس میں گیا، وہاں مولانا قاسم صاحب بڑی میٹ کے امام ہیں، ملاقات ہوئی. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایک وفد لے کر تعزیت کے لیے گئے تھے. مولانا نے فرمایا کہ جب تک کوئی بتانے والا نہیں بتاتا کہ یہ مولانا کی قبر ہے، کسی اللہ کے بندے کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. جس کی زندگی میں سنت رہتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ موت کے بعد بھی اس کو نمونہ بناتے ہیں. شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے بادشاہ گزرے ہیں، لوگ ان کو خدا جانے ملحد کہتے ہیں، یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، انگریزوں کا غلام کہتے ہیں، امریکہ کا غلام کہتے ہیں. بھائی آپ اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے، اپنی بیوی کو قابو میں نہیں کیا، جورو کے غلام بنے ہوئے، اور بچے کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کر رہے ہیں. اتنا بڑا ملک جہاں مکہ المکرمہ ہے، مدینہ المنورہ ہے، نبی کا روضہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اور دنیا بھر کے اندر اسلام مسلمان دشمن ہے. جانتے ہیں مصلحت کہ کیا وجوہات تھی، کیا مجبوریاں تھیں. امریکہ سے دوستی کرنے کی یہ کمینہ حرامی صدام نہ ہوتا غالباً یہ نوبت ہی نہ آتی. انگریزوں سے دوستی کرنے کی اور امریکہ سے دوستی کرنے کی مجبوری تھی. ان کا کارنامہ دیکھیں، حرم شریف کی جو توسیع کی ہے انہوں نے، مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام کی جو توسیع کی ہے، پوری دنیا میں آپ اس کی مثال لا کر بتائیں. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توسیع کی، ہم خالی نہیں بچھا سکتے، یہاں ہم پنکھا نہیں لگا سکتے، اے سی نہیں لگا سکتے. دنیا کے اندر مدینہ المنورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایئر کنڈیشن کا جو نظام ہے، 1 نمبر کا نظام ہے، سب اس کے بعد کے ہیں. اور آپ نے مدینہ منورہ کے اندر قرآن شریف کے چھاپنے کا خاص اپنے ذاتی پیسوں سے ایک مدبہ پریس قائم کیا ہے. روزانہ ہزاروں کلام پاک مختلف ترجموں کے ساتھ دنیا کے پوری دنیا میں جو ہے تقسیم ہوتے ہیں. کبھی باپ مرا، کبھی اماں مری، تو 2 قرآن مشکل سے لے کر چکا کر سستی قیمت میں ہم مسجد کو دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا. اور جس کے بدلے سے ہزاروں قرآن روزانہ پوری دنیا میں تقسیم ہوتے ہوں، ہر عمرہ کرنے والے کو ملتے ہوں، ہر حاجی کو ملتے ہوں، اس کے ثواب کا کیا ٹھکانا، کتنا اونچا ثواب دیتا ہوگا اللہ. آپ کسی کی اچھائیاں دیکھیں، کسی کی نیکیاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. انہوں نے بھی وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو مخصوص نہ کیا جائے، عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. اور سب سے بڑا یہ دنیا کا واحد بادشاہ ہے، اور دنیا کی بادشاہوں کی تاریخ میں اس کی ایک الگ تاریخ ہے جس نے وصیت کے اندر یہ بات لکھی کہ میرے موت کے بعد سرکاری سوگ نہ کیا جائے، نہ جھنڈے کو نیچے کیا جائے، نہ سرکاری سوگ کیا جائے. اس لیے کہ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوگ صرف عورت کے لیے ہے 4 مہینے 10 دن، اور دوسروں کے لیے 3 دن اور 3 رات. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصایا کے اندر یہ بھی بات تھی کہ لوگ جگہ جگہ مرحوموں کے نام سے، بزرگوں کے نام سے تعزیتی جلسے رکھا کرتے ہیں. حضرت نے پہلے ہی وصیت کے اندر لکھ دیا تھا کہ میری موت کے بعد جگہ جگہ نام و نمود کے رسوم اور رواج کے تعزیتی جلسے نہ کیے جائیں. کتنی دور کی سوچ رکھا کرتے تھے یہ لوگ. تو بہرحال مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا انتقال جو ہوا افریقہ میں، آج کل کیا مصیبت ہے، یہ ہماری اماں کی خبر ہے، اماں کے پیروں تلے بیٹا سوئے گا. یہ جورو کی خبر ہے، ساری زندگی غلام رہا، موت کے بعد بھی بغل میں سوئے گا، وصیت کرتا ہے. میں آپ نے اخباروں کے اندر دیکھا ہوگا اجتماعی خبر کھو دی گئی، اور ایک خبر کے اندر 400-500 مردوں کو دفن کیا گیا نماز جنازہ پڑھا کر. تو اب کیا یہ مطلب ہوگا کہ ان میں اگر کوئی جنتی ہوگا جہنمی ہوگا تو ایک ہی خبر کے اندر جنت اور ایک ہی خبر کے اندر جہنم، اور ایک ہی خبر کے اندر عذاب اور ایک ہی خبر کے اندر راحت؟ نہیں،
وہ تو ایک انٹرنس ہے، ایک دروازہ ہے قبر، اس سے داخل کر دیا جاتا ہے، پھر وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، ایک دنیا میں چلا جاتا ہے۔ ایک ہی قبر میں ایک کار کو ایک جو ہے بدکار کو داخل کرے تو دونوں کے راستے قبر میں داخل ہونے کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، ایک جنت کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک دوزخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ سب ہماری عقل میں، یہ سب ہمارے دل میں آنے والی باتیں نہیں، یہ آخرت سے متعلق باتیں ہیں۔ کسی کا انتقال کہیں ہوا، اب اس کو برف کے سلوں میں رکھ کر، گیس کے ڈبے میں رکھ کر، مکے میں انتقال ہوا، مدینے میں انتقال ہوا، اب اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور نالائق مکے میں کیوں مرے گا، مدینے میں مرے گا، ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، تجھے وہاں سے لا کر ہندوستان قبرستان کی زمین میں کسی جو ہے مکان کے بالو، ڈبل روڈ کا قبرستان دیکھیں آپ، ادھر مکان ہے ادھر قبرستان ہے، ہم تجھے مکان کے بالو لا کر دفن کریں، جس سے بڑی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ بہت سی مصیبت ہے۔ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کر اس موتا کو بلایا جا رہا ہے، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ممکن ہے اس کی کسی نیکی کو قبول کیا ہو، چلو بھی تمہاری نماز جنازہ مکے میں ہوگی، تمہیں تسلیم جنت المالا قبرستان میں جو ہوگی جہاں اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دفن کی گئی ہیں، مدینے میں ہوگا انتقال، چلو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری نماز نہیں۔ یہ آخری دیدار، جب تک باپ ایڑیاں رگڑتا رہا، ایک ایک دوائی کا محتاج رہا، چشمہ کی ضرورت تھی، لاٹھی کی ضرورت تھی، پوچھا نہیں، اب مرنے کے بعد کم وقت اس کو تکلیف دے رہا ہے۔ اب یقین مانے زندہ انسان کو جیسے تکلیف ہوتی ہے، راحت پہنچتی ہے، بالکل مردہ انسان کو اس سے ہزاروں گنا زیادہ حساس ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر مکھی بیٹھے کوئی بات نہیں، لیکن مردہ پر مکھی بیٹھی ہے، ایک پہاڑ اس پر رکھ دیا گیا ہو۔ اب ایسے مردے کو گیس کے ڈبے میں، زہریلے گیس کے ڈبے میں بند کر کر، برف کے سیلوں میں بند کر کر، اسے ملک سے ملک اسے بھیڑ دیکھ رہا ہے، چمار دیکھ رہا ہے، کسٹم آفیسر دیکھ رہا ہے، یہودی دیکھ رہا ہے، کیا مصیبت ہے؟ ایسا نہ کرے، آپ دور ہی سے ان کے حق میں اظہار ثواب کریں۔ یہ دیدار خامخواہ کا ڈھونگ ہے، خامخواہ کا ڈرامہ ہے۔ خدمت کرنا زندہ بنے میں خدمت کیجیے، آپ جو کچھ کرنا ہے کلبے چاٹنا ہے چاٹ دیجیے، موت کے بعد کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے، اگر کسی نے قمیص خریدی، جبہ خریدا اور سلانے کے لیے دیا، کپڑا خریدا تھا اور سلانے کے لیے دیا، ٹیلر نے کسی اور کا کپڑا بغیر اجازت کے اس کی جیب میں ڈال دیا یا اس کے اندر لگا دیا کہیں پر، حالانکہ اس نے کہا نہیں تھا کہ اس کے کپڑے کو چرائے، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ جب تک وہ کپڑا جو اس نے اس سے بغیر اجازت کے لیا ہے اور ہمارے جھبے میں لگا رہے گا، ہماری پینٹ میں لگا رہے گا، ہمارے شرٹ میں لگا رہے گا، حضرت نے فرمایا کہ اس چوری کے کپڑے کے لگے ہونے کی وجہ سے اللہ نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ میں نے کہا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار کیا، ہمیں قرآن اور حدیث سے جو ترازو ملتا ہے ہمارے اعمال کی قبولیت کا، پتہ نہیں لگتا کہ ہمارے روزے بھی خدا قبول کر لے گا۔ روزوں کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے ہم نماز بھی پڑھیں وقت پر، ٹھیک ہے، بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، بیوی سے دور رہیں، لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ افطاری اور سحری حلال لقموں سے ہو۔ اگر اس میں مشتبہ لقمے بھی، ڈاؤٹ فل لقمے بھی آ گئے، حرام کے لقمے آ گئے، سارے مہینے کے 30 روزے حقارت چلے گئے۔ کون دعوے کے ساتھ کہے گا کہ میرے پیسوں میں سود کا پیسہ نہیں ملانا؟ کون تاجر کہے گا کہ میں نے گاہک کو دھوکہ نہیں دیا؟ کون ملازم کہے گا میں رشوت میں ملوث نہیں ہوں؟ اسی لیے حضرت اقدس مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین پر رحم و کرم کے معاملے فرمائیں، اور جو زندہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے اوپر طویل فرمائے۔ ہمارے جیسے کمینوں کے لیے، ہمارے جیسے نالائقوں کے لیے، ہمارے جیسے مجرموں اور پاپیوں کے لیے وہ راستے نکالتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا رمضان میں تم ایک صورت کرو، مثال کے طور پر کسی آدمی کے رمضان کے پورے رمضان کا خرچہ 10,000 روپے ہوتا ہے، سحری کا افطاری کا ایک موٹا اندازہ، کسی کے 5 ہوتا ہے، کسی کے 7 ہوتا ہے،
یا کوئی ایک 8 دن کا خرچہ کسی سے قرض لے لے، قرض تو حلال ہے بھائی، وہ چوری کر دے، وہ بینک میں ڈاکہ ڈال کر دے یا کسی کی جیب کاٹ کر دے، قرض ہم نے اس سے جو لیا ہے یہ قرض ہمارے لیے 100% حلال ہے، اس لیے کہ نہ تو اس میں ہماری کمائی کا دخل ہے، نہ تو ہماری تجارت کا دخل ہے، نہ ہماری ملازمت کا دخل ہے، کوئی چیز، یہ قرض ہے، یہ نیا پیسہ ہے، نئی انکم ہے، بطور قرض کے مت کے لے لے اور اپنے پیسوں میں سے وہ قرض اس کو ادا کر دے۔ حضرت نے تدبیر بتائی، یہ تدبیر ہے کہ ہم رزق حلال پر عمل کر سکتے ہیں اور ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما دے۔ بڑی مشکل ہے، آپ دیکھیں ڈھونڈے کتنی حق تلفی ہوتی ہے، کتنا جھوٹ کو شامل کیا جاتا ہے۔ جب ایک جبے میں، ایک شرط میں ٹیلر ہماری مرضی کے بغیر، ہم نے اس سے ریکویسٹ نہیں کی تھی، ہم نے اس سے نہیں کہا تھا کہ بابا کسی اور کا جیب چرا کر ہمارے جیب میں ڈال دینا اور اندر استر دے دینا اور جو ہے تم جو ہے اندر سے کپڑا دے دینا، ہم نے نہیں کہا تھا، اس نے اپنی مرضی سے۔ اور جس کا اس نے کپڑا مارا تھا ایک بالغ، اس کو بھی اعتراض نہیں، اسے بھی معلوم ہے کہ میرا سارا کپڑا میرے گھٹنے میں، میری پینٹ میں نہیں لگا ہے، کچھ کپڑا ٹیلر کے یہاں بچا ہے، اس کے باوجود حضرت نے لکھا ہے مسئلہ، نہ تو اسے اعتراض، فرض کیجئے کہ آپ کا کپڑا میرے جبے میں لگ گیا اور آپ نے کبھی دیکھ بھی لیا، آپ پوچھیں گے بھی نہیں، آپ نے جس ٹیلر کو دیا تھا اسی ٹیلر کے پاس میں نے جبہ دلوایا اور اس نے آپ کے جبے سے کپڑا نکلوا کر میرے جبے کے جیب میں ڈال دیا اور آپ نے دیکھ بھی لیا، پہچان بھی لیا، آپ کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اس بات پر، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ یہ چوری ہے اور یہ چوری کا کپڑا جب تک جسم پر رہے گا نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ پیمانہ لے کر آئیں گے عبودیت کا، اللہ اپنے کرم سے قبول کر لے، اپنی نوازش سے قبول کر لے، اپنی مہربانی سے قبول کر لے، اللہ ہمیں نہ دیکھے، ہمارے عملوں کو نہ دیکھے، اللہ دیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں، بس یہ ہمارا بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہے۔ ایسی صورتحال ہے کہ انسان کے لیے بڑے بڑے عمل، حج جیسا عمل، ابھی آپ حج میں ہم سے ملاقات کر لیجیے، مکے میں، مدینے میں، انگلی دکھا کر ہم بتائیں گے گناہ کبیرہ کو ہوتے ہیں وہاں پر۔ یہاں سے لوگ احرام باندھ کر جاتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بڑے حاجی صاحب ہیں، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، صاحب اتنی ذلیل حرکت، اتنی کمیلی حرکت اپنے علاقوں میں ہم دیکھنے نہیں پاتے، مکے مدینے وہ حرکتیں نظر آتی ہیں، سمجھ گئے؟ تو ہمارے حج جیسے عمل، بڑے بڑے عمل، ایسی یہ عمل ہمارے لیے وبال جان ہو، تو پھر یہ اولاد مصیبت کیوں بنائے؟ ہم اس کو اس کی تربیت نہ کر کر، اس کی اصلاح نہ کر کر ہم اس کے لیے اپنے لیے وبال جان کیوں بنائے؟ ہم نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، مثال کے طور پر جہالت میں، نادانی میں، ہر سال میں ایک مرتبہ ہم نے 11ویں کی، 12ویں کی، یا یہ کہ ہم نے اپنے دکان یا اپنے مکان کے غیر مسلم ملازموں کو ہم نے شرک کرنے کی اجازت دے دی، خود پرستی کرنے کی اجازت دے دی، یہ عمل ہم سے شروع ہوا اور ہمارے انتقال کے بعد ہماری اولاد نے اس عمل کو باقی رکھا، تو جتنا گناہ اس کو ملے گا بلا وجہ اتنا گناہ ہماری خبروں میں آتا رہے گا۔ ایک بدعت ہم نے ایجاد کی، ایک گناہ ہم نے ایجاد کیا، ایک غلط کام ہم نے ایجاد کیا، تو جب تک ہماری نسلیں وہ کام کرتی رہیں گی برابر وہ گناہ جتنا ان کو ملے گا اتنا ہی گناہ ہم کو ملے گا۔ جس کا ثبوت حابیل اور قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے دو سب بیٹے، دنیا میں سب سے پہلے جو خون ہوا، دنیا میں جو سب سے پہلے قتل ہوا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا قابیل تھا، جس نے حابیل کو قتل کر دیا، پہلا قتل تھا۔ اسے پتا بھی نہیں تھا کہ کسی آدمی کو کیسے مارا جائے، قتل کیا جائے، راستے کے روڑے کو کیسے ہٹایا جائے، معلوم بھی نہیں تھا۔ شیطان ایک کبے کو بھیجا، کوا مرا، پھر اس نے کھدیرا مٹی کو، یہ سب اس کے سامنے شکل لائی، تو قابیل نے سوچا ہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے کہ اس طریقے سے میں حابیل کو مار سکتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے صبح قیامت تک صف ہستی پر اس دنیا میں زمین کے اوپر قتل جتنے ہوں گے، غارت گریاں جتنی ہوں گی،
جتنا ان کو گناہ ملے گا اللہ قابیل کے نام اعمال میں اتنے ہی گناہ لکھے گا. کیوں؟ جب دنیا میں قتل نہیں تھا، سب سے پہلے قتل کا موجب تو ہے، سب سے پہلا قاتل تو ہے. قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو تو نے بتایا کہ قتل کیا ہوتا ہے، قاتل کیا ہوتا ہے. لہذا اب جتنے قتل ہوں گے اور قاتلوں کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ قابیل کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. ماں باپ نے اولاد کو غلط راستے پر چلایا، انگریزی کانوینٹ میں، عیسائی کانوینٹ میں داخل کیا، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ قرآن سے دور ہو گئے. جب تک دور رہیں گے اسلام سے، قرآن سے، اور جب تک دور رہیں گے آقا کے طریقے سے، جتنا اس اولاد کو گناہ ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ ماں باپ کو بھی اتنا ہی گناہ لکھیں گے. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. روایت میں آتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ محترمہ آپ جائیے جہنم میں تشریف لے جائیے. وہ بمانگے تو حل میرے نام کہے گی، باری تعالیٰ انا اطعنا سادتنا وكبراءنا واضلونا السبیل. میرا قصور نہیں ہے جہنم میں جانے میں، جتنا میرا قصور ہے میرے آبا، میرے سرپرست، ان کا بھی اتنا ہی قصور ہے. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. مولا ان کو دگنا عذاب دے. ان کی یاد بھر رہے ہو نا، بلڈنگ بنانے کے بعد جورو کے نام پر رکھ رہے ہو، بیٹی کے نام پر رکھ رہے ہو. یہ قیامت کے دن کہیں گے آتهم ضعفين من العذاب. انہیں بلڈنگ دینا تو یاد رہا، کوٹھا دینا تو یاد رہا، جوڑا جہیز دینا تو یاد رہا. پروردگار جتنا عذاب تو مجھے دیتا ہے اس کا دوسرا عذاب میری اماں اور میرے باپ کو دے. کہیں گے کیوں؟ تو یہ عورت کہے گی مولا جب سے میں پیدا ہوئی قبر میں جانے تک میں کبھی آزاد نہیں تھی. میں بیٹی بن کر آئی تو باپ کی سرپرستی میں رہی، میرے باپ کا انتقال ہوا، بہن بن کر میں نے پورا پیار دیا اپنے بھائی کو، بھائی کی سرپرستی میں رہی. بھائی نے میرا نکاح کیا، میرے شوہر کی سرپرستی میں رہی. شوہر کے انتقال کے بعد بیٹوں کی سرپرستی میں رہی، کفالت میں رہی، بیٹے مجھے پالتے رہے. مولا کبھی انہوں نے مجھے نماز کے لیے نہیں کہا، کبھی انہوں نے مجھے دوپٹے کے لیے نہیں کہا، کبھی انہوں نے مجھے پردے کے لیے نہیں کہا. مجھے بتا پوری زندگی میں جو عورت کبھی باپ کے زیر سایہ ہو، کبھی بھائی کے زیر سایہ ہو، کبھی شوہر کے زیر سایہ ہو اور کبھی اولاد کے زیر سایہ ہو، مولا اس کا کیا قصور ہے؟ اسے کس نے بتایا؟ اگر یہ بتاتے کہ برقع بھی کوئی چیز ہے، بتاتے آخرت بھی کوئی چیز ہے، اگر یہ بتاتے عقبہ بھی کوئی چیز ہے، خبر بھی کوئی چیز ہے، تو جہاں میں نے دنیا کو اپنایا آخرت کو بھی اپنا لیتی. روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقدمے کی سنوائی کریں گے اور اس کی بات کو قبول کریں گے، اس کے دعوے کو، اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ 4 افراد جو اس کی سرپرستی کرے اس کے ساتھ برابر کا اسے جہنم میں بھیجیں گے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ جانتے ہیں بلا کے ذہین تھے، ہوشیار تھے، اتنے ہوشیار کے آقا نے فرمایا لو کان بابی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق نبی ہوتے. حضرت کے یہاں بھی ایک مقدمہ آیا. مقدمہ کیا تھا؟ باپ اپنے بیٹے کو لے گیا، یہ میرا حق ہی ادا نہیں کرتا، یہ میری توہین کرتا ہے، یہ میری انسلٹ کرتا ہے. حضرت عمر فاروق تو ایسا نہیں تھے کہ باپ بوڑھا ہے، کھنگ رہا ہے، ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے ہے، بینائی کمزور ہو گئی ہے، اس بات کے لیے بیٹے کی سہارے کی ضرورت ہے اور آنکھیں بند کر کر فیصلہ دے دیا. ایسا تو نہیں کرے گا. حضرت عمر بڑے دور اندیش سے، بڑی دور اندیشی سے آپ نے فیصلہ کیا. وہ فیصلہ ہم آپ کو کل سنائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے یا ایمان کے حالت میں ان کو جنہوں نے دیکھا ان کو صحابی کہتے ہیں. اگر کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کوئی مومن اور کوئی مسلمان خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے. آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں مجھے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو بھی موت سے پہلے ایک مرتبہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. اب رہی یہ بات
کہ دیکھنے والا آنکھوں سے صحابی، اور خواب میں جو دیکھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے استاد سے علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حاضر جواب اور بڑے مناظر قسم کے آدمی، بڑے بڑے بریلیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، لمحوں کے اندر حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ شکست دے دیا کرتے تھے۔ حضرت کو کسی نے دارالحدیث میں پرچہ لکھ بھیجا، یہی سوال تھا، حضرت دیکھتے ہیں آنکھوں سے صحابی اور خواب میں دیکھتے ہیں تو کیا؟ حضرت نے مسکرا کر جواب دیا، خوابی صحابی۔ آج کل کے نوجوان یہ فلمی انداز کے بال رکھتے ہیں، میں نے بال رکھنے کے جو طریقے ہیں اور جو مصنون طریقہ ہے وہ بتا دیا ہے۔ میت کو دفنانے کے بعد پتھر رکھنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ جگہ جنازہ خبر تیار کرتے ہیں، اسی جگہ دوسری میت کو دفناتے ہیں، پھر ہم لوگ ہمارے لوگوں کو خبر کو کیسے درود شریف پڑھے۔ یہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کو اعتراض یہ ہے کہ ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، کسی بھی قبرستان کا دستور یہ ہے کہ آپ وہاں سے دفن کرتے ہوئے آئے مردوں کو، یہاں ختم ہو گیا پھر وہاں سے دفن کرتے آئے، سمجھ گئے؟ یہ جو قبروں کے اوپر کتبے لگاتے ہیں، پتھر لگاتے ہیں، نام کے، درود کے، کلمے کے، بہت بڑے مجرم ہیں، یہ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ یہ جب تک وہ پتھر رہے گا وہاں پر کوئی اور مردہ جو دفن نہیں ہوگا، وہ زمین جیسے دنیا میں کسی زمین کو قبضہ کرنا جرم ہے، تو موت کے بعد پتھر لگا کر اتنی خبر کو گویا تم نے قبضہ کر لیا، زمین کو قبضہ کر لیا ہے، جرم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کتے جائیں، جانور جائیں اور اس پر ٹانگ اٹھا کر پیشاب کریں، آیت الکرسی لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ اب یہ تیسرا جو ان کا منشا ہے سوال کا کہ ایک قبر میں جب کئی مردے دفن کیے جاتے ہیں، جیسا کہ پاکستان کے زلزلے میں ہوا کہ جو ہے 100، 150، 200، 250 جو ہے مردوں کو دفن کر دیا گیا، تو اب وہاں کیسے ہم جو ہے کسی میت کا نام لے کر، کیونکہ سینکڑوں مردے ہیں وہاں پر، تو میں نے آپ کو بتایا یہ جو قبر ہے عالم برزخ کا ایک دروازہ ہے، عالم برزخ کا ایک انٹرنس ہے۔ اس لیے آپ ذرا غور کریں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مردہ 3 سوالوں کا جواب دے دیتا ہے، من ربو کا، وما دینوں کا، ومن رجل وہی صافیکم، یہ جواب دے دیتا ہے ان سوالوں کا، تو اس کی قبر حد نکاح تک چوڑی کر دی جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کی نگاہ کتنی دور جاتی ہے، ہزاروں 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 میل دور جاتی ہے۔ جب اس کی قبر اتنی کشادہ ہو گئی تو پھر بغل والے کو دفن کیا گیا تو وہ بھی اس کی قبر میں آ جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عالم برزخ میں پہنچ کر پھر یہ کشادہ مکان میں رہتا ہے، وہ جو چاہے کرتا رہتا ہے۔ یہ جو قبر ہے ایک نشانی ہے کہ یہاں سے ہماری ماں کو دفن کیا گیا تھا، ہمارے باپ کو دفن کیا گیا تھا، ہمارے دوست کو دفن کیا گیا تھا، اس نشانی کے طور پر ہم وہاں کھڑے ہو کر اس کا اکرام اور احترام کرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی زندہ انسان وہاں پر جا کر جیسے اپنا باپ ہے، اپنی ماں ہے، وہاں اصال ثواب کرتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ادب یہ ہے وہ قبلے کی طرف پیٹ کرے، اور قبر میں جہاں موتا کا منہ ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے، وہاں اپنے چہرے کو کرے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس وقت وہ ماں یا باپ یا ہمارے عزیز اور رشتے دار ان کی روح کو وہاں پر حاضر کریں گے، وہ قبر میں سے ہمیں دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ ہمارا بچہ آیا ہوا ہے، ہمارا بھائی آیا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، ممکن ہے اللہ حاضر کریں گے۔ کچھ لوگ بیکاری میں رہتے ہیں اور پھر جو ہے سگریٹ نوشی وغیرہ کے عادی ہیں، یہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے نوجوان کے لیے، بیکار رہنا، ماں باپ پر بوجھ بننا اور پھر اس پر سگریٹ نوشی کی عادت، یہ سب جو ہے زیبا نہیں دیتا، یہ قوم پنپے گی نہیں، آئندہ چل کر بیویوں کے جو ہے نمازوں پر پلے گی، قوم پر بوجھ بنے گی، امت پر بوجھ بنے گی، یہ زیبا نہیں دیتا۔ گھر پر اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 40 دن کے اندر کوئی نئی چیز خرید سکتے ہیں یا نہیں بتایا، سو صرف عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن، عام لوگوں کے لیے 3 دن، اس کے بعد آپ عید کریں، برات کریں، آپ خوشی کریں، آپ کی مرضی ہے۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے پیشانی پر جو گھٹا آ جاتا ہے، کیا اس کا ذکر کلام پاک کے اندر موجود ہے؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، یہ تو فطری طور پر کسی انسان جس کا یہاں کا گوشت کا حصہ ابھرا ہوا رہتا ہے، ہڈی ابری ہوئی رہتی ہے، تو جب سجدے میں جاتا ہے تو پہلے وہ زیادہ لگتی ہے، اس لیے نشانی آ جاتی ہے۔ اس نشانی کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، البتہ کلام پاک میں اللہ نے ایک بات فرمائی، جن کی نمازیں اور جن کے سجدے قبول ہوتے ہیں ان کے پورے چہروں پر، چہرے پر ایک نورانیت ہوتی ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
کہ آپ کسی کالے کلوٹے بدصورت آدمی کو اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لے سکتے ہیں اس کی نورانیت کی وجہ سے یہ آدمی نمازی آدمی ہے. ایک گورا چٹا انگریز وہ جتنا چاہے میک اپ کرے، بے نمازی ہو، بے نمازی کی لعنت اس کے چہرے پر برستی رہے گی. اکثر مسجدوں میں وضو کے لیے حوض کا انتظام رہتا ہے اور لوگ وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں حوض کے کنارے رکھ کر دھوتے ہیں، وہ سارا پانی دوبارہ حوض میں جا گرتا ہے. کیا ایسا دھونے سے حوض کا پانی گندا تو نہیں ہوتا؟ پانی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اذا کان الماء قلتین، پانی جب دو قلہ ہو جاتا ہے. اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا ناپنے کا پانی کو، جیسے آج ہم کہتے ہیں لیٹر 2 لیٹر، تو 2 قلہ اس کو کہتے ہیں. 10 حوض جو بنایا جاتا ہے، 10 جو حوض بنایا جاتا ہے، یا تو 10 ہاتھ لمبا یا 10 ہاتھ گہرا چوڑا اور 10 ہاتھ جو ہے گہرا، 10 جو حوض بنایا جاتا ہے، یہ قلتین پانی اس کے اندر آتا ہے. اور مسئلہ یہ بتایا گیا جب پانی 10 حوض کے اندر یا اس سے بڑے حوض میں سمو جاتا ہے تو اس وقت اگر کوئی گندگی اس میں پڑ جاتی ہے تو 3 شرطیں ہیں. یا تو اس کے بہاؤ میں فرق آ جائے، اتنا تھکنس آ جائے کہ پانی کا بہاؤ نہ ہونے لگے، یا اس کا رنگ بدل جائے، پانی کا جو نیچرل قدرتی رنگ ہے وہ بدل جائے، یا پانی کا ذائقہ بدبو دار ہو جائے. یہ 3 کیفیات جب تک پیدا نہیں ہوتی پانی 2 قلہ ہوگا، یعنی 10 کو 10 حوض یا اس سے بڑے زیادہ مقدار میں ٹنکی میں یا حوض میں ہوگا، وہ کسی گندگی کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. اگر پانی کم ہو، جیسے لوٹے میں ہم نے پانی لیا، یہ 2 قلہ تو نہیں، 1 لوٹا پانی ہے، 1 قطرہ پیشاب اس میں گر گیا، نہ تو رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ پانی کا تھکنس بدلا، لیکن پانی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ 2 قلہ نہیں ہے. اسی طرح اگر پانی بہنے والا ہے، اگر کسی مسجد میں ایسا حوض بنایا گیا، ایک طرف پمپ لگایا گیا ہے، فورس کے ساتھ پانی آتا ہے اور دوسری طرف آؤٹ پٹ ہوتا ہے پانی، اگر ایسا ہے یہ بہتے پانی کے حکم میں ہے اور بہتا پانی ناپاک نہیں ہوتا. اس میں اگر کوئی تھوک دے، اس میں کوئی پیر دھو دے، اس میں کوئی ناپاک آدمی ہاتھ ڈال دے، یہ بہتا پانی ہے. جیسے ندی میں ندی گندگی کو ایکسپٹ نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی، اسی طرح وہ بہتا حوض ہے وہ بھی جو ہے گندگی کو قبول نہیں کرتا. بعض لوگ اذان کے دوران جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے ہیں اپنی انگلیاں چومتے ہیں. کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں ہے. اسلام میں اجازت یہ ہے، حدیث میں جو بتایا گیا اذان کے جو کلمات ہیں من وہ ان وہی کلمات جواب کے اندر کہے جائیں. مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سوائے حیال الصلاۃ حیال الفلاح کے، حیال الصلاۃ حیال الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حدیث میں بتایا گیا مؤذن جب اذان دیتا ہے جتنی دور تک مؤذن کی آواز جاتی ہے اتنی دور کے پتھر، کنکریاں، درخت، جتنی چیزیں ہیں، جمادات، حیوانات، جتنوں نے سنا قیامت کے دن مؤذن کے بارے میں گواہی دیں گے، اے اللہ یہ جب تک زندہ رہا تیری تکبیر کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کرتا رہا، یہ گواہی دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے اب اگر کوئی یہ چاہے کہ صاحب مؤذن کے لیے فضیلت ہے، چلو ہم بھی اذان دیں، ہم بھی اذان دیں، اتنے سارے لوگ تو یہ اذان نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے یہ رکھا گیا کہ مؤذن اذان دیتا ہے اور جو آدمی جواب دیتا ہے تو اللہ مؤذن کو جو فضیلت دیتے ہیں وہی فضیلت جواب دینے والے کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی آپ اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اقامت سنیں، اقامت کا جواب دیں. یہ مصنون طریقہ ہے. انگلیوں کو چوما چاٹی کرنا یہ بدعتی لوگ کرتے ہیں. جماعت کے کھڑے ہونے پر کوئی آدمی بیچ میں گھس جائے تو پاس والے آدمی اس جگہ کو پر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ارے آدمی جب بیچ میں گھسے گا تو جگہ اور پر ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اکثر گھروں میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے رشتے دار میت کے سامنے بیٹھ کر چیخ چیخ پکار کر روتے ہیں. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر رونا فطری طور پر ہو، نیچرل ہو، بھائی انسان ہے، ماں کی جدائی پر روئے گا، دوست کی جدائی پر روئے گا، رونا چاہیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں حضرت ابراہیم جو آپ کے صاحب ظاہر تھے ان کا انتقال ہو گیا، رونے لگے. صحابہ کو تعجب ہوا، نبی ہو کر روتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابراہیم انا لفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی کا صدمہ تو ہمیں کھا جائے گا. آپ روئے
فرمایا میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، بچوں کا صدمہ مجھے بھی کھاتا ہے تو رونا چاہیے، لیکن اگر کوئی بناوٹی رونا روتا ہے یا چیخ چیخ کر عورتیں روتی ہیں، جو جاہلیت کا نوحہ یا جاہلیت کا ماتم جسے کہا جاتا ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کیا کوئی بیمار ہو جائے تو کسی معتبر عامل یا کوئی غیر مسلم سے تعویذ ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر یہ پروو ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ یہ جادو ہی ہے، ثابت ہو جائے یہ روحانی مرض ہے، اور ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ لاکھ آپ علاج کرائیں، علاج نہیں ہوتا جب تک کہ روحانی مرض کو روحانی طریقے ہی سے دور نہیں کریں گے۔ لہذا اگر کوئی روحانی بیماری ہو جائے، جیسے کسی کو نظر لگ جائے، کسی کو جادو ہو جائے یا کسی کو ٹونا ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو ہم بھی ہو سکتا، ہم کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر واقعتاً ہو جائے تو ہم جو ہے کسی معتبر عامل، میں آپ کو پہلے شرط بتا چکا ہوں، عامل وہ ہو جو پرہیزگار ہو، باشرع ہو، پردے کی تمیز کرنے والا ہو، نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہو، یہ اس کی ظاہری علامتیں ہیں۔ اگر کسی غیر مسلم کو شادی بیاہ وغیرہ میں ہم تحفہ دیں تو ان کے جوتا گنیش وغیرہ کی مورتی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ تحفے کی بات کر رہے ہیں، تاجر اس کو بیچ بھی نہیں سکتا۔ تاجر جو غیر مسلم لوگ اپنی عبادتوں میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کی، یہ چیزیں عام مسلمان کے لیے خرید و فروخت کرنا حرام ہے، یہ جائے کہ اس کو آپ تحفے میں دیں۔ آپ نے بیان میں فرمایا تھا کہ بیان سے ملا ہوا انٹرسٹ کسی غیر مسلم کو دے دیا جائے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا اس روپے کو اپنے غریب رشتے داروں کو دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، ضرور دے سکتے ہیں۔ وہ رشتے دار جو زکات کے مستحق ہیں، بالکل غریب ہیں، نادار ہیں، لیکن دیتے وقت ثواب کی نیت نہ کریں۔ بعض لوگ اپنے گلے اور ہاتھ میں اجمیر شریف کی ڈوری ڈالے رہتے ہیں، کیا ایسا ڈالنے سے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے غیر اللہ کے نام پر کوئی ڈوری کو ڈالا، تعویذ کو ڈالا، اس نے شرک کیا۔ بہت سخت ترین الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمائے ہیں۔ بہت سارے نمازی، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار دیندار سمجھتے ہیں، ہاتھوں میں دیکھو گیرو کلر کی ڈوری ڈالے ہوئے، گلے میں ڈالے ہوئے پٹکا، پوچھو تو کیسے ہے اجمیر شریف سے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ فرمائے، ان چیزوں کو ڈال کر جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان سے ہمیں شفا ملے گی، یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہمیں کامیاب کریں گے، فرمایا کہ وہ شرک کرنے والا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ گھروں میں جو قرآن خوانی کرتے ہیں اس میں آنے والے سجدے تمام ایک ہی فرض کرتا ہے، کیا ایسا کرنے والا قرآن پڑھنے، ایسا کرنے سے قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ بھائی، جس آدمی کو زخم ہوا ہے وہ مرہم پٹی کرے گا، شوہر کے زخم لگا ہے عورت مرہم پٹی کرے، یہ کیسے ہوگا؟ جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ وضو کرے گا، بیوی کا وضو ٹوٹا ہے بیوی وضو کرے گی۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تیرا غلام ہو، تیرے بجائے 2 وضو میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے بھوک لگی ہے وہ روٹی کھائے گا۔ اسی طرح کلام پاک جو پڑھتے ہیں، سجدہ تلاوت جس کے حق میں آیا وہی کرے گا سجدہ تلاوت، اس کا سجدہ تلاوت ہم پر ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی آرٹی وقت تک نہیں بنا ہے۔ جو سجدہ تلاوت پڑھے گا اسی پر واجب ہے کہ وہ جو ہے سجدہ تلاوت کرے، اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو ادا نہیں ہوتا۔ اور بھی سوالات ہیں انشاءاللہ کل جواب دیں گے۔ کوئی مسعود سرور نام کے